إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، نہیں بخشیں گے، ان یشرکا، وہ جس نے شرک کیا بھی اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک، اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ، لمن یشاء، جسے چاہیں گے، ومن یشرک باللہ، وہ شخص جس نے شرک کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، اور گمراہی کے اندر بہت دور چلا گیا. ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، الا اناسا، مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے مگر شیطان کو، مریدا، جو بہت بڑا سرکش ہے. لعنہ اللہ، اللہ رب العزت نے اس پر لعنت فرمائی ہے. وقال لأتخذن، شیطان نے کہا البتہ ضرور میں من عبادک، آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، نصیبا مفروضا، اور ان کے لیے حصہ ہوگا مقرر کیا ہوا. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کو بیان فرمایا کہ مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیجئے. جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کی جو دعوت کا پہلا آغاز تھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ. آگے پھر نبیوں کے ناموں کے ساتھ کلمے کا دوسرا حصہ بدلتا رہا. آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام تھی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آدم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. کہ تمام نبیوں کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی ہر چیز کو دیکھنے والا نہیں، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کی جو مشترکہ دعوت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ آپ کو عزت دینے والا یا ذلیل کرنے والا ساری کی ساری مخلوقات مل جائے۔ کسی انسان کو عزت دینا چاہے لیکن اللہ رب العزت نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو ساری مخلوق مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی۔ اگر ساری کی ساری مخلوقات مل جائے کسی آدمی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ رب کی ذات اسے عزت دینا چاہیں تو اللہ رب فرماتے ہیں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ فرمایا پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جسے اللہ عزت دینا چاہیں لوگ ذلیل کرنا چاہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب نے شاہ فرما دیا، فرمایا سب سے بڑی نیکی، نیکیوں کی جو ماں ہے، سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کے اندر بھی شاہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کریں گے کس کو، ان یشرک بہ، جسے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہوں گی، جتنے بھی گناہگار ہوں گے، لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے فرمایا شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر مشرک دنیا سے بغیر توبہ کے چلا گیا تو فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ فرمایا جو توبہ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ جو مشرک ہوتا ہے، مشرک ایک ایسا گناہ ہے، اس کی ایک ایسی تاثیر ہے، وہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کفر بکتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایک آدمی اسے پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ گناہ کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا وہ شخص جس نے شرک کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، فقط ضل، تحقیق وہ گمراہ ہو چکا ہے، ضلالا بعیدا، اور گمراہی کے اندر بہت دور نکل چکا ہے۔ ایک آدمی راستے سے بھٹکتا ہے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں تو غلط راستے پر چل رہا ہوں، اب اس کے لیے پیچھے آنا ممکن ہے، آسان ہے۔ ایک آدمی چلتا چلتا بہت دور نکل جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے یا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، پھر ایسے آدمی کا واپس لوٹنا ناممکن بلکہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسا آدمی واپس دوبارہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ فرمایا اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ رب معاف کر دیں گے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اللہ رب کے ذات معاف نہیں کریں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَدْعُونَ، کہ وہ لوگ پکارتے ہیں مِن دُونِهِ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، اناسا، زنانہ قسم کی چیزوں کو۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ یہ عرب کے معبود تھے جنہیں وہ خدا سمجھتے، لات، منات، عزا، یہ عورتوں کے نام تھے، اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتوں کو ان کو پکارتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں کمزوری کو بیان فرمایا کہ کمزور چیزوں کو پکارتے ہیں۔ اب لات کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک وہاں انسان تھا، ملنگ تھا، جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے اس کی قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد پہلے تو ویسے اس کی تعظیم کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، پھر وہاں مکانات بن گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کے ایک مجسمہ بنا کر، مورتی بنا کر رکھ لی جائے، پھر اس کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ لیا گیا۔ پھر مجسمے کو جو پہلے لوگ تھے وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ نہیں یہ ویسے ایک بزرگ ہے، اور بعد میں آنے والی نسل اسے خدا سمجھے کہ نہیں یہ خدا یہی ہے۔ اور اسی طرح عزا کے بارے میں آتا ہے مکہ سے باہر ایک مقام کے اوپر ایک پری تھی جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی تھی، اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر ڈیرا لگا لیا، وہاں درخت تھے، پانی تھا، انتظام تھا، اور وہاں مکانات بنا لیے۔ اور جس وقت مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ عزا کو قتل کر کے آؤ۔ اس پری کا نام انہوں نے عزا رکھا ہوا تھا، اسے خدا سمجھتے تھے، بعد میں وہ خدا بن گیا، اسے خدا سمجھ لگے، پھر اس کا نام عزا رکھ دیا۔ اسے جو بھی حاجتیں مانتے وہ پوری ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کہ جاؤ اس عزا کو جو خدا ہے اسے قتل کرتے ہو، مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو انہوں نے گئے، ان مکانات کو گرا دیا، درختوں کو کاٹ دیا، جو لوگ وہاں سے بھگا دیا۔ تو واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہاں تو کوئی اور چیز نہیں تھی، میں نے سب جو لوگ تھے انہیں بھگا دیا، انہیں دعوت دی، وہ نہیں سمجھے تو میں نے انہیں بھگا دیا، درختوں کو کاٹ دیا، جو مکانات تھے ان کو گرا دیا۔ صرف فرمایا کہ نہیں دوبارہ جاؤ۔ جب دوبارہ گئے تو وہاں ایک عورت تھی جو پکار رہی تھی، عزا تو ہلاک ہو گیا ہے، عزا تو ہلاک ہو گیا۔
تو انہوں نے تلوار سے اس کا سر بھی قلم کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ان کے جو معبود تھا, جو درخت کے اوپر آ کر بیٹھتا تھا, جو پری تھی, تو فرمایا اب تو نے اسے قتل کیا ہے, اب یہاں سے شرک جو ختم ہوگا. اسی طرح جو منات ہے, یہ بھی منات یعنی اس کی مؤنث ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت پاک مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے اس لیے منات کا یعنی اناسا کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی کمزوری کو بیان فرمایا. جیسے اللہ رب قرآن پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا, یہ سارے کے سارے معبود مل جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا بجتمعوا لا, اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, لا يستنقذوه منه, یہ تو اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. یہ تمہارے خدا کیسے ہو گئے, تم ان کے سامنے کیسے سجدے کر رہے ہو, رکوع کر رہے ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے کی کمزوری کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی سجدہ کرو گے, جس کو بھی پکارو گے, وہ کمزور ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے فرمایا اللہ کا دربار چھوڑ کر جب انسان اوروں کے درباروں میں جھکنا شروع ہو جاتا ہے, فرمایا پھر کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, پھر فرمایا اسے پتہ نہیں چلتا. فرمایا ایک در پہ جب آتا ہے, فرمایا پھر اسے کسی کے در پہ جھکنا نہیں پڑتا. پھر اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, فرمایا وہ پکارتے ہیں شیطان کو جو سرکش ہے. اب شیطان کو کیسے پکارتے ہیں, وہ تو لات منات عزا کی پوجا کر رہی ہیں, ان کے سامنے سجدے کر رہی ہیں, شیطان کو تو نہیں پکارے. بظاہر کوئی آدمی شیطان کی پوجا نہیں کرتا. اللہ رب القرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کہ تو نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا. اب کوئی انسان اپنی خواہشات کو اس کو سجدہ تو نہیں کرتا, خواہشات کو یہ تو کہتا تو میرا خدا ہے. فرمایا ہر بات خواہشات کی ماننا. اب دل کے اندر جو بات آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ کا حکم کیا ہے, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اب فرمایا اس اپنی خواہش کو وہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے. فرمایا اسی کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے, اسی کی وہ پرستش کر رہا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم اسلام کا واقعہ ذکر فرمایا. تو ابراہیم اسلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں, شیطان کی بات نہ کریں. حالانکہ وہ شیطان کی پوجا تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو بت بنا رہے تھے, بت خانے تیار کرتے تھے جہاں لوگ سجدہ کرتے تھے, لوگوں کی عبادت گاہیں بناتے تھے. تو یہاں فرمایا کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کے اوپر شیطان راضی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کے اندر لگ جائیں, کیونکہ شیطان کو سرکش فرمایا. سرکش اس لیے کہ جس وقت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو باقی جو فرشتوں تھے انہیں بھی سجدے کا حکم دیا. اب جب اس وقت اس کو ابلیس کو بھی حکم دیا تو یہ ابلیس کہنے لگا کہ آپ سجدے سے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد, اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کر دیا, اس چیز کو خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے. تو اس نے آگے سے دلیل دی انا خیر منہ, میں تو بہتر ہوں, کیوں, کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی یہ صفت ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی تو پانی کے پاؤں کے اندر ہوتی جاتی ہے. تو اس نے طرح طرح کی آگے سے دلیل دینا شروع کی. تو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے مردود کر دیا کہ تو نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا. تو اس نے پھر آگے سے کہا اللہ نے شاہ فرماتے لعن اللہ, اللہ رب العزت کی لعنت ہے اس پر. وقال لاتخذن, لیکن شیطان کہنے لگا لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, کہ آپ کے اس بندے کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے تو دکان دیا, فرمایا میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے ایک ایک حصہ مقرر کروں گا. یہ آپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے, خدا کو چھوڑ کر اوروں چیزوں کو پیچھے لگ جائیں گے. لہذا جس طرح آپ نے مجھے اپنے راستے سے دکان دیا ہے تو میں انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اب گمراہ کیسے کروں گا, آگے والی آیات کے اندر کل اس کا تذکرہ آئے گا. تو ہے کل رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.